نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ بابرکت ذات ہے کہ جس کا جتنا بھی تذکرہ کریں کم ہے. ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ کی امت کو سیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کی محبت کو، کسی کے ایمان کو اس وقت تک قبول ہی نہیں کیا جب تک ہمارا آپ پر ایمان نہ ہو، آپ سے محبت نہ ہو. اور صرف محبت نہیں بلکہ ہر چیز کی محبت سے زیادہ محبت، والدین، اولاد اور تمام انسانوں کی محبت. آپ کی یاد کے لیے کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی وقت مخصوص ہے. مسلمانوں کے لیے سال کے 12 مہینے کا ہر دن آپ کا حق ہم پر ہے کہ ہم آپ کو یاد کریں. نماز جو اسلام کا ایک اہم بنیادی رکن ہے، اس کا آغاز اذان سے ہوتا ہے، جو دن میں ایک مسلمان کی زندگی کے ایک دن میں سب سے پہلا کام ہوتا ہے. صبح بہت سے لوگوں کی آنکھ اذان سے کھلتی، اس اذان میں آپ کا ذکر ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز میں آپ پر درود و سلام ملے جاتے ہیں. نماز کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی، اس کی تصویر بیان ہوتی. سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے، اللہ سے مدد مانگی جاتی، پھر تسلیمات ہوتی ہیں. پھر جب ہم نماز کے اختتامی حصے میں پہنچتے ہیں، التحیات سے آغاز ہوتا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا جاتا ہے، پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے. اسی طرح مومن کی زندگی کا دن کا آخری کام نماز ہے، عشاء کی نماز. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. نہ صرف یہ کہ نمازوں میں، بلکہ ہمارے لیے تو زندگی کے ہر دن میں، چاہے ہم کوئی عبادت کر رہے ہوں، چاہے ہم کوئی معاملہ کر رہے ہوں، چاہے ہم کسی کے ساتھ کوئی اخلاقی برتاؤ کر رہے ہوں، ان سب میں ہمارے لیے ایک اگزامپل ہمارے سامنے رکھ دی گئی، اور وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیسے کیا. پھر نمازی کی بات کروں گی کہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. اگر ہماری نماز آپ کے طریقے پر نہیں تو وہ قبول ہی نہیں. اسی طرح حج، عمرہ، ان تمام عبادات میں بھی ہمیں آپ کے طریقے کو فالو کرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے خود فرمایا خذوا انی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک حج لے لو، سیکھ لو. اللہ کی کتاب قرآن مجید آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوئی اور آپ کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور پھر صرف آپ نے اس کے الفاظ ہم تک نہیں پہنچائے بلکہ اس کی تفسیر بھی آپ نے خود فرمائی. اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ ہی کے ذمہ کیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں، ایکسپلین کریں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے. گویا آپ صرف مبلغ قرآن ہی نہیں بلکہ چلتا پھرتا قرآن ہے. آپ نے صرف الفاظ سے نہیں تفسیر کی، جیسے آج کل عام مفسروں کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں کلاس روم میں، پڑھا کے چلے جاتے ہیں، بات ختم. اور بعض لوگوں نے تو استاد کو دیکھا بھی نہیں ہوتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی تفسیر نہیں کی تھی. آپ نے لوگوں کو تعلیم بھی دی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے بیچ میں رہے اور ایک عملی نمونہ ان کو بن کے دکھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا تو فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی چلتا پھرتا قرآن. تو گویا آپ نے قرآن کی قولی یا لفظی تفسیر بھی کی اور عملی تفسیر بھی کی، عمل کر کے دکھایا، عملی نمونہ بتایا.
کہ کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے. صرف عبادات ہی نہیں، زندگی گزارنے کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں، خواہ وہ ازواجی معاملات ہوں، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ بزنس کا معاملہ ہو، چاہے وہ محنت مزدوری کا معاملہ ہو، چاہے وہ عام انسانوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہو. زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں آپ نے تعلیم نہ دی ہو، یا ہماری رہنمائی نہ کی ہو، یا اس کے لیے پریکٹیکل اگزامپل سیٹ نہ کی ہو کہ کس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. کھانے پینے کے آداب سے لے کر واش روم جانے اور سونے، ان سب چیزوں کے بارے میں بھی ڈیٹیل طریقے ہمیں سکھائیں، زندگی گزارنے کے آداب سکھائیں. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی یاد کے لیے اور آپ کا حق ادا کرنے کے لیے سال میں کوئی ایک مہینہ مخصوص کر لینا یا پھر کوئی ایک دن مخصوص کر لینا، یہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی بات ہے. مسلمانوں کی تو ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ روزانہ آپ کا ذکر کیا کرے، اور سب سے زیادہ آپ کی زندگی کے طریقوں پر عمل کر کے آپ سے اپنی محبت کا ثبوت دے. اس لیے عام طور پر ہمارے ہاں سال کے ایک مہینے میں ربیع الاول میں، اور اس میں بھی ایک خاص تاریخ کو بہت زیادہ ایک جوش و خروش پایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر واپس ہم اپنی اپنی زندگی میں لوٹ جاتے ہیں. بعض طریقوں میں ہم کسی تہذیب کی نقالی کرتے ہیں، کچھ اور طریقوں میں کسی دوسری تہذیب کی، اور پھر ہم لاسٹ ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اپنا طریقہ کیا ہے، جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا تھا، وہ کس راستے پر چلے، اور ہمیں ان کے طریقوں کو کس طرح فالو کرنا ہے. یہ سب چیزیں ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنے نبی کو جانیں، ان کے طور طریقوں کو جانیں، ان کی عبادات کے طریقے کو جانیں، ان کے معاملات کو جانیں، ان کے روزمرہ کے معمولات کو جانیں، ان کے اخلاق کو جانیں، اور ان کے طرز زندگی کو جانیں. اور پھر جو مشن آپ لے کر آئے تھے، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے ذریعے دین کی تکمیل کی تھی، اور اس کے مطابق آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانیت کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. تو ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کے پیغام کو، آپ کے مشن کو، آپ کے میسج کو پوری دنیا تک عام کریں، جب جا کر آپ سے محبت اور عقیدت کا حق ادا ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا سیکھیے، صرف ایک مہینہ نہیں، ایک دن نہیں، زندگی کا ہر دن آپ کے ساتھ رہیے. اور اس کے لیے پھر علم کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کا دن کیسے گزرتا تھا، آپ کی زندگی کیسے گزری، آپ کا صبر و تحمل کیسا تھا، آپ کی عادات کیسی تھی. صرف ایک حدیث قدسی کی روشنی میں چھوٹی سی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھوں گی. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے لیے ایک بہت خوبصورت منظر پیش کرتی ہے. میں نے جب کبھی اس حدیث کو پڑھا اور بارہا پڑھا ہے، اس حدیث نے عجب ہی دل پہ اثر کیا ہے. تو اس تھوڑے سے وقت میں اور ایک مختصر سے چند لمحات میں حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ اگر چھوٹی سی بات بھی ہمیں آپ کے بارے میں یاد رہ گئی تو وہ بہت بڑے لیکچر سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالی. حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی تو آپ کو معلوم ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا قول ہوتا ہے، جیسے عام احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن صحابہ اس کو روایت کر رہے ہوتے ہیں. تو حدیث قدسی میں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو اپنی امت پر گواہ بنا کر بھیجا، فرما برداروں کو بشارت دینے والا، گمراہوں کو عذاب سے ڈرانے والا، اور امیوں کو پناہ دینے والا بنایا ہے. امیوں سے مراد اہل عرب ہیں، جن کو دنیا میں آپ اٹھانے اور جن کی بلندی کا ذریعہ بنے تھے، کیونکہ اس سے پہلے ان کی قوم کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا. اب اس میں جو آپ کو شاہد کہا گیا ہے کہ آپ کو گواہ بنایا ہے، تو کس چیز کا گواہ؟ حق کی گواہی دینے والا.
اور آپ کو یاد ہوگا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے 1,40,000 لوگوں کے سامنے اس بات کو دہرایا تھا کہ الا هل بلغت، لوگوں کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے اس وقت اس بات کی گواہی دی، اور آپ نے 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ بات کہی کہ کیا لوگوں میں نے آپ تک میسج پہنچا دیا، اور سب نے اس کا اقرار کیا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا وہ آپ نے پورا پہنچا دیا، اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ اس پیغام کے 2 حصے ہیں، ایک میں خوشخبری ہے اور ایک میں ڈراوا ہے، اور یہی ہمارے دین کا اعتدال ہے۔ آپ نے لوگوں کو صرف خوشخبری نہیں دی، لوگوں کو غلط کاموں پر خبردار بھی کیا، ان کو ڈرایا بھی، کیونکہ انسان کی نفسیات ایسی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنے، اور اللہ ہم کو زیادہ بہتر جانتا ہے، انسان کی نفسیات ایسی ہے کہ کچھ کام وہ خوشخبری کے شوق میں کرتا ہے اور کچھ کام ڈر کے کرتا ہے۔ مثلا آپ اگر بچوں کو ہی دیکھیں تو سارا دن اگر آپ ان کو صرف یہ کہیں کہ آپ یہ کر لیں تو آپ کو یہ ملے گا، تو ایک تھوڑے سے لیول پہ جا کے ان کا موٹیویشنل لیول ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان کو آپ کے یہ جو خوشخبری والی باتیں زیادہ اثر نہیں کریں گی۔ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ پھر آپ ان کے ساتھ دوسرا رخ بھی اختیار کریں کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ کی کیا سزا ہے۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ تو کچھ چیزیں وہ ڈر کے مارے کرتے ہیں اور کچھ خوشی یعنی کچھ خوشخبری کے طور پر ان کو چیز ملے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو جو پیغام دے کے بھیجا وہ بہت ہی پرفیکٹ پیغام تھا، اور انسانوں کی نفسیات کے عین مطابق اور انسانوں کی ضرورت کے عین مطابق، جس سے لوگوں کی بہترین تربیت ہوئی۔ اور امیین کو یعنی ایسی قوم کو کچھ بالکل ان پڑھ تھی، یعنی حیرت کی بات ہے، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، علم سے کوسوں دور، ایسے لوگوں کو آپ نے اتنی زبردست تربیت دی، ایسی زبردست تعلیم دی، اور وہ کوئی بچپن سے اسکول نہیں آپ نے وہاں کھولا تھا کہ جہاں سے تربیت شروع ہوئی تھی۔ صحابہ کرام کچھ جوان تھے، کچھ میچور تھے، کچھ بڑی عمر کے تھے، ہر ایج کے لوگ تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، سبھی شریک تھے اس میں۔ لیکن آپ نے اپنے اخلاق اور اپنے عمل کے ذریعے اور اپنی تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے ان کے اندر وہ جذبہ بھر دیا تھا کہ آپ کے بعد وہ آپ کے پیغام کو لے کے دنیا بھر میں پھیل گئے۔ اور آج آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں، وہاں آپ کو ان کے آثار ملیں گے کہ کس طرح مختلف صحابہ اور تابعین جو تھے، جن میں بعض اوقات عورتیں بھی شامل تھیں، آپ کے میسج کو دنیا بھر میں لے جانے کے لیے انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی، کتنی محنت کی، جس کے ذریعے پیغام آگے تک پہنچا۔ آپ دیکھیے کہ بہت سی جگہوں پر تو جنگ کے ذریعے بھی مسلمان پہنچے، اور بہت سی جگہ ایسی تھی کہ جہاں صرف تجارت کے ذریعے اسلام پھیلا، لیکن ہر ایک نے اپنے ذمے لازم کر رکھا تھا کہ وہ اللہ کا پیغام آگے ضرور پہنچائے گا۔ اگر آج بھی مسلمان وہ کہیں بھی جائیں دنیا میں، وہ اپنی جاب کرنے کے لیے جائیں، وہ اپنا بزنس کرنے کے لیے جائیں، وہ کسی سفر پہ جائیں، کسی سفارتی تعلقات کے لیے جائیں، کسی بھی مقصد کے لیے جائیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں جائیں، اگر وہ بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس میسج کو بھی ساتھ لے جائیں کہ ہمیں لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانی ہے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تو آپ دیکھیے کہ تبھی ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ فخر کریں کہ ہم آپ کی امت میں سے۔ اللہ نے دنیا بندوں کے لیے مسخر کی ہے۔ مومن جو ہے وہ کسی مشرق و مغرب، وہ زمین کے کسی خاص حصے کا واسی نہیں ہوتا، وہ جہاں بھی جاتا وہ زمین اس کا گھر ہوتی، وہ اس کے لیے وفادار ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے بہت سی صحابہ کی قبریں آپ دیکھیں گے، کوئی دمشق میں دفن ہے، کوئی ترکی میں دفن ہے، کوئی کہیں پر دفن ہے۔ اگر آپ ایجپٹ کی طرف جائیں یا پھر افریقہ کی طرف جائیں، پھر انڈیا کی طرف آئیں، وہ لوگ آپ کے بعد نکلے ہیں اور پھر واپس بھی نہیں لوٹے۔ انہوں نے اس زمین کو بھی اللہ کی زمین سمجھ کر اپنا گھر سمجھا، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم انسانیت کو راہ نجات دکھائیں، اور آج کے دور میں بھی انسانیت اسی چیز کی متلاشی ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں پورا کانفیڈنس ہو کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہی کامل ہے، وہی مکمل ہے، وہی ضرورت، اور وہ آج بھی اسی طرح فائدہ مند ہے جس طرح امیین کے لیے، ان پڑھ لوگوں کے لیے تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے انت عبدی و رسولی، تو میرا بندہ ہے اور میرا رسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اپنا بندہ کہا ہے، یعنی خالق اور مالک صرف اللہ ہے، ایک اللہ رب العزت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام اور درجہ ساری مخلوق میں افضل ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔
اور جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو انتہائی بلندی عطا کی وہاں بھی ان کو اپنا عبد کہہ کے پکارا. مثلا آپ دیکھیے کہ جب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ اللہ، وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بعبدہ، عبد. حالانکہ اس کے بعد آپ کو آسمانوں تک لے جایا گیا، 7ویں آسمان تک پہنچایا گیا، وہاں تک گئے جہاں جبریل بھی نہیں گئے، لیکن کس حیثیت میں گئے؟ عبد. تو گویا عبودیت اور عبدیت اور عبد ہونا انسان کے لیے اعلیٰ ترین مقام ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کیا. اسی لیے جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں. تو عبد ہونا جو ہے یہ سعادت ہے بندے کی. انت عبدی و رسولی. اسی طرح اور جگہوں پر بھی قرآن مجید میں ذکر آتا ہے جہاں آپ کے اعلیٰ ترین کاموں کا وہیں آپ کے عبد ہونے کا ذکر ہے. فرمایا سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھ دیا. یعنی آپ کے نام ہیں، آپ کے بہت سے نام ہیں جن میں سے ایک نام المتوکل ہے، توکل کرنے والا. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بلندی عطا کی اور اپنا خلیل بنایا. یاد رکھیے کہ خلیل کا درجہ جو وہ حبیب سے بھی زیادہ ہے. ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. ٹھیک ہے وہ بھی ہیں، لیکن محبت کے اوپر ایک اور درجہ ہوتا ہے محبت کا، اور وہ خلت کا درجہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے. خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے ایسی محبت دل میں کہ اس کے سوا باقی سب کی محبت دل سے نکل جائے، یعنی محبت کا اعلیٰ ترین مقام. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا ہے وہ محبت کا اعلیٰ ترین مقام ہے. آپ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی آپ کو زبردست خطابات سے نوازا، اور آپ کو شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی، آپ کو طرح طرح کے اختیارات دیے گئے. لیکن اس کے باوجود آپ ہر معاملے میں اللہ پر توکل کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنے والے تھے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے اندر بھی کون سی صفت ہونی چاہیے؟ توکل کرنے کی. حالات کتنے بھی مشکل ہوں، کتنے بھی تاریک ہوں، کیسی بھی مشکلات ہوں، لیکن توکل ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر سے ہر طرح کا خوف اور پریشانی، دکھ، درد، تکلیفیں سب چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. اور جتنا بڑا کوئی کام کرنا چاہتا ہے اتنے ہی بڑے درجے کا اس کو توکل کرنا چاہیے، اپنی روزی کے معاملے میں، اپنی حفاظت کے معاملے میں، اپنی صحت کے معاملے میں، اپنے کاموں کی کامیابی کے معاملے میں، ہر چیز کے معاملے میں. کیونکہ جب تک توکل نہیں ہوتا اس وقت تک کچھ کیا نہیں جا سکتا. توکل کیا ہے کہ انسان اپنے طور پر کوشش کرتا رہے لیکن کریڈٹ خود نہ لے اور یہ نہ کہے کہ میں کرنے والا ہوں. کرے گا اللہ، میں نے کر دیا جو کرنا تھا، لیکن اب اس کا نتیجہ جب آئے گا جب میرا رب چاہے گا اور جو وہ چاہے گا. اسی طرح اگر کوئی کام نہیں بھی ہو رہا یا بظاہر ہوتا نظر نہیں آ رہا، انسان اپنی بھرپور کوشش کرتا رہے اور اس کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ انسان کو سٹریس اور ہر طرح کی پریشانی اور غم اور دکھ سے آزاد کر دیتی ہے کہ میرا رب ہے نا، حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہی وہ کیفیت تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، باپ بھی ان میں شامل ہے جو آگ میں پھینک رہے ہیں، خاندان بھی شامل ہے، سارا وطن شامل ہے، وہ لوگ جن پر انسان کو بڑی توقعات ہوتی ہیں. جب سارے ہی چھوڑ گئے، سب نے بے وفائی کی، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا. جب آپ کو پھینکا گیا تو آپ نے کیا کلمہ پڑھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. کافی ہے مجھے اللہ، اور وہ بہترین کارساز ہے، کام بنانے والا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی وقت کیا حکم دیا آگ کو، کیونکہ آگ اللہ کے کنٹرول میں تھی نا. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم.
ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا اور سراسر سلامتی بن جا ابراہیم پر. آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا کیونکہ آپ کا توکل اللہ پہ تھا. اور اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. جب حالات مشکل ہو، جب کوئی کام نہ ہو، یا کوئی بھی آپ بڑا کام کرنا چاہیں، یا کوئی بھی آپ کے دل میں آرزو ہو، کسی نیکی کے کام کی، کسی دنیا کے کام کی کوئی تمنا ہو، کوئی تڑپ بس میں ہو، تب بھی اپنے طور پہ کوشش کر کے اس کے بعد کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل. کوئی ایسا وقت جب آپ کے اپنے آپ سے بے وفائی کر جائیں، آپ کے دوست آپ کو چھوڑ جائیں، آپ کے پیرنٹس آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھیں، اور کوئی آپ پر اعتماد کرنے والا نہ ہو، تو کیا کلمہ آپ کو چلنے کے قابل رکھے گا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو حقیقی معنوں میں انسان کے دل کے اندر ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے. جب سارے ہی آپ کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا بلیم کرتے ہیں یا آپ کو غلط سمجھتے ہیں، تو اس وقت آپ کیا کہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑے بڑے مشکل وقت آئے جب آپ کے سارے قبیلے نے آپ کو چھوڑ دیا. جب آپ کے چچا کا انتقال ہوا تو کوئی آپ کو پناہ دینے والا نہ رہا مکہ کے اندر. لیکن کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سنبھالا، اور کس طرح جب اپنے اور پرائے سارے ہی غیر ہو گئے ایک طرح سے، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح آپ کے مشن کو تقویت دی، اور ہجرت کا حکم آیا اور مدینہ میں جا کر اسلامی ریاست کی بنیاد جو تھی وہ مضبوط ہوئی. تو یہ نام آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا تھا، المتوکل. لیس بفظ ولا غلیظ، نہ آپ درشت خو ہیں اور نہ سخت دل ہیں، یعنی آپ سخت کلام نہیں ہیں. ایک دائی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی گزرے لیکن وہ سخت کلام نہیں ہوتا، یعنی چیخ چلا کر نہیں بولتا یا ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو. ولا غلیظن، اور سنگ دل نہیں تھے، نرم دل تھے. یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا، اور دشمن کے لیے بھی دل میں ہمدردی رکھنا، یعنی کہ بہت عجیب صفت ہے. یعنی دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے حالات پڑھتے ہیں، لیکن ایسی کائنڈنس کہ آپ دوسروں کا درد، حتیٰ کہ پرندوں اور جانوروں، ان کا بھی درد محسوس کریں اور ان کے لیے بھی آپ رحمت اور شفقت کا باعث ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دنیا والوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے، ہر طرح کے زیرو اور غیر زیرو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آج آپ دیکھیں کہ کائنڈنس کے اوپر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور طرح طرح کے فلسفے اور لوگوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن نرمی، نرم مزاجی اور اچھے اخلاق اور نرم دلی کے اندر آپ کا کوئی بھی مثال نہیں. حتیٰ کہ آپ کے جان کے دشمن اور آپ کے ساتھ انتہائی زیادتی کرنے والوں کے لیے بھی آپ اپنے دل میں ہمدردی رکھتے تھے اور ان کی ہدایت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. ایک اور صفت جو آپ کی بیان کی گئی، ولا صخاب فی الاسواق، اور نہ بازاروں میں شور و شغب کرنے والے. انتہائی بہترین اخلاقی صفت ہے. اب دیکھیے کہ یہاں بازاروں کا لفظ خاص طور پر اس لیے آیا ہے کہ مردوں کے کام کرنے کی جگہ عموماً بازار ہے، لیکن اس میں سبق سب کے لیے ہے کہ جو بھی ہماری ورک پلیس ہے، جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں، مائیں ہیں گھر کے اندر یا کام کے لیے آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں، بزنس کے لیے کسی دکان پر ہیں، کسی کمپنی میں، کہیں پر بھی ہیں، تو آپ کے بولنے کا انداز کیا ہے؟ جو آپ کے بولنے کا انداز ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کا عکاس ہے، اسی سے آپ کی پہچان ہوتی. اس معاملے میں آپ دیکھیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے قریب ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں بس اتنے والیوم میں جتنے میں دوسرا شخص بات سن لے، سمجھ جائے. دور سے چیخ چلا کے نہیں بولتے، ایسی آواز میں نہیں بولتے جو دوسروں کے لیے گراں گزرے. یعنی آپ کے عمدہ اخلاق کی گواہی خود رب العالمین نے دی، اور اس میں ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اور طور طریقوں کو پہچانیں. وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، برائی کا بدلہ برائی سے کبھی نہیں دیتے تھے. اب دیکھیں کہ جب دوسرے لوگ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتے تو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ضرور سنا کے رکھیں اور ان کو ضرور کچھ لگائیں اور ان کو ایسا مزہ چکھائیں اور ایسے الفاظ بولیں کہ جس کی تاب نہ لا سکے. یعنی الفاظ پھر کیا بن جاتے ہیں؟ پتھر بن جاتے ہیں جس سے ہم دوسروں کا سر پھوڑنا چاہتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو برائی سے نہیں، اچھائی سے بدلتے تھے.
اور یہی وجہ ہے کہ جب بعض اوقات کسی نے کوئی سخت لفظ استعمال کیا تو آپ نے اس کو نرم سے بدل دیا. اگر کسی کا نام ایسا تھا جو پسندیدہ نہیں تھا تو آپ نے اس کو صعب کو سہل کر دیا. تنگ راستے کا نام جو تھا وہ آسان راستہ رکھ دیا. تو ہر موقع پر منفی کو مثبت میں بدلا, نیگیٹو کو پازیٹو میں بدلا. اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں کہ جو مثبت اپنے ارد گرد مثبت فضا کو جنم دیتے ہیں, اپنے ماحول کو مثبت رکھتے ہیں. مثبت فضا کہاں سے کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ اس وقت جب ہمارے اندر سے دوسروں کے لیے بدگمانیاں نکل جائیں. اب دیکھیں کہ جتنی بھی تعلقات کی خرابی ہوتی ہے عموماً اس کے پیچھے بدگمانی ہوتی. جب ہمارا کسی کے بارے میں گمان اچھا نہیں ہوتا تو اس کی سیدھی بات بھی ہمیں الٹی لگتی. ہم اس کے پیچھے بھی سوچتے ہاں اس کا یہ مقصد ہوگا, یہ نیت ہوگی, یہ غرض ہوگی, اور پھر شیطان فوراً آتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ چیز کنیکٹ کر دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, کیونکہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں. یعنی کسی کے بارے میں منفی باتیں نہ سوچو, کسی کے بارے میں برا نہ سوچو. کون ہے جس سے غلطی نہ ہو؟ کون ہے جو پرفیکٹ ہو؟ کون ہے جو کامل؟ کوئی بھی نہیں. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں, اور جب کوئی غلطی کرے اور اس کے بعد سوری کر لے تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں. اور معاف کرنے کا مطلب کیا؟ واعفو واصفحوا, معاف کرو اور دل سے نکال دو, اس کے بعد دھو ڈالو. اور اگر دوبارہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہے تو اس کو پچھلی غلطی سے جا کے کنیکٹ نہ کرو کہ پھر ایک اور فیول بھر جائے اس میں. اس سے ہم خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور دوسرے بھی تکلیف اٹھاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے تمام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کریں. وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ, کہ آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے. وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَغْفِرُ, لیکن معاف کر دیتے تھے اور درگزر کرتے تھے. جیسے قرآن مجید میں آتا نا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم, کہ اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو سب سے بہترین ہو. ادفع باللتی ہی احسن, نتیجہ کیا ہوگا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ بھی دوست بن جائے گا. آج ہمارا حال کیا ہے کہ دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ طلاق کا ریٹ کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. ادھر شادی ہوتی, ادھر خوف آتا کہ اللہ کرے کہ بن جائے, نب جائے, اور اس سے پہلے ہی ایسے پریکاشنز لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اگر طلاق ہوگی تو کیا کیا کرنا ہوگا, کہاں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یعنی کہ اب یوں لگتا ہے جیسے شادی کرنے کے ساتھ ہی ایک دھڑکا ماں باپ کو لگ جاتا ہے, اور خود کپل کو بھی, کہ پتہ نہیں بنتی ہے یا نہیں. اور پھر عام طور پہ سنا گیا ہے کہ بس شروع میں ہی دیکھ لو, دیکھ بھال کر لو, ابھی کچھ نہیں بگڑا, ابھی سے ہی فیصلہ کر لو. اور شروع کا سال تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیدنگ پیریڈ ہوتا ہے. دو مختلف علاقوں میں, خاندانوں میں, عادات میں رہنے والے اگر اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایڈجسٹمنٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ مثلا نئے دانت منہ میں لگواتے ہیں یا اسی طرح کوئی نیا کپڑا پہنتے ہیں, ایون نیا جوتا خریدتے ہیں, تو کیا اس کی پین ہوتی؟ اس کے ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم لگتا ہے. حالانکہ آپ نے ٹیسٹ اینڈ ٹرائی کر کے جوتا خریدا ہوتا ہے. دکان میں چلے پھرے بھی ہوتے ہیں, لیکن وہی جوتا گھر آ کے جب آپ چلنے لگتے تو پنچ کرنے لگتے تو کیا آپ اٹھا پھینکیں گے؟ کتنے اٹھا پھینکیں گے؟ تو بیوی جوتی کی طرح تھوڑی ہے کہ آپ اسے بدل ڈالیں, ایسے ہی اٹھا کے باہر نکال دیں کہ نہیں اس سے پنچنگ ہو رہی ہے, مجھے میرے آرام اور سکون میں خلل ہو گیا. اسی طرح آپ ہزاروں ڈالر دے کے آپ اپنے دانت لگواتے ہیں, نئے کراؤننگ کراتے ہیں, یہاں برج بنواتے ہیں, اور پھر کچھ دن لگتے ہیں کہ آپ چبا سکتے ہیں کچھ, تو اگر نہیں تو آپ جائیں دوبارہ, آپ ڈینٹسٹ کے بعد نکال دو, مجھے تو چین نہیں آ رہا, مجھے تو مزہ نہیں آ رہا ہے ان دانتوں سے. نہیں, آپ کو تھوڑے دن صبر کرنا پڑے گا, حتیٰ کہ آپ کو کچھ عرصے بعد ایسا لگے گا کہ یہ پیدائشی دانت ہیں آپ کے, آپ عادی ہو جائیں گے. تو اسی طرح تعلقات میں بھی, ریلیشن شپس میں بھی, کسی بھی انسان کے ساتھ جب آپ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے تو اس میں مشکل وقت ضرور آتا ہے. چھوٹا بچہ آپ کا پیدا ہوتا ہے, آپ خود ہی جنم دیتے ہیں, اس کو تکلیفیں اٹھا کے محبت سے آپ اس کو جنم دیتے ہیں, اور اس کے بعد بعض ماؤں کو میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچوں کو پٹھا رہی ہوتی ہیں, مار رہی ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ مروڑ رہی ہوتی ہیں, کان نوچ رہی ہوتی ہیں, بال کھینچ رہی ہوتی ہیں, حالانکہ معصوم بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی غلطی کیا ہے, انہیں تو ابھی سمجھ نہیں آیا اچھے برے کا, لیکن وہ اپنی فرسٹریشن ان پر نکال رہی ہے کیونکہ ان کو ابھی عقل تمیز نہیں ہے. تو بھی کس کا قصور ہے؟ پھر آپ ہی نے سکھانی تھی.
تو اپنی غلطی کی سزا خود کو دیں، ان کو تو نہ دیں معصوموں کو. لیکن یہ ہے کہ ہمارے اندر سے وہ حوصلہ اور وہ ضرف ختم ہو گیا ہے کہ ہم تھوڑی سی پین لیں اور اس ایڈجسٹمنٹ کے پیریڈ کو بہتر طریقے سے گزاریں. اور یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم صبر، حوصلے اور برداشت سے کام لے کے دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھیں، دوسروں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑیں. اور وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو شخص کسی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے. پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے عیب کے کوئی پیچھے نہ پڑے. آپ کسی کو غلط کہتے ہیں تو کوئی آپ کو غلط ثابت کرے گا، آپ کسی کو جھوٹا کہتے ہیں تو کل کو کوئی آپ پہ جھوٹا الزام دے دے گا، حالانکہ آپ جھوٹے نہیں ہوگے. کسی کو آپ بری نگاہ سے دیکھتے ہیں تو کوئی آپ کو دیکھنے والا ہوگا. جب ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے. یعنی بعض اوقات ہم جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم جو فلاں کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، اور فلاں تو ایسا 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 ہے. یعنی کئی خرابیاں اس میں ڈھونڈ کے ہم نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے بھی ذرا جا کے پوچھئے دوسرے فریق سے وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جب میاں بیوی میں تھوڑی سی بھی چپکلش ہوتی ہے تو میاں کے پاس بھی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے شکایتوں کی، بیوی کے پاس بھی ہوتی ہے. آپ ایک کی بات سنیں تو وہ اپنی لسٹ دہرا دے گا، دوسرے کی سنیں تو وہ اپنی لسٹ دکھائے گا. کوئی بھی یہ جاننے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کے نظر میں کیا اہمیت رکھتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں خود کیا ہوں اور دوسرا میری نگاہ میں کیا ہے، اور یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو مارجن دیں، یعفو و یغفر، معاف کر دیں، درگزر کر دیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی. پھر فرمایا ولا يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، اللہ آپ کو اس وقت تک وفات نہ دے گا جب تک گمراہ قوم کو آپ کے ذریعے سیدھے رستے پر نہ لے آئے. اور ایسا ہی ہوا، آپ کا مشن مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھایا. یعنی عرب میں آپ کا بول بالا ہوا اور لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. پھر فرمایا وَيَفْتَحْ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا، اور آپ کو اس وقت تک وفات نہیں دے گا جب تک کافروں کی اندھی آنکھوں کو بینا نہ کر دے، یعنی ان کو حقیقت نظر نہ آنے لگے. اور اس سے مراد صرف اس دور کے لوگ نہیں، یعنی جہاں جہاں تک پیغام پہنچا، یعنی آپ کا مشن زندہ رہے گا. اور یعنی آپ کا پیغام ایسا تھا کہ جس سے لوگوں کی سوچ اور دیکھنے کا یہ نقطہ نظر جس کو کہتے ہیں وہ بدل گیا. غفلت سے ان کو نکال دیا. بینا آنکھ کیا ہے؟ جو دیکھتی ہے، جو غور و فکر کرتی ہے. اور اندھی آنکھ کون سی ہوتی ہے؟ کہ جو حقیقت کو نہیں دیکھتی، جو حقیقت کی نظر سے نہیں دیکھتی. وہ چیزوں کو دیکھتی لیکن یہ نہیں جانتی کہ یہ پیدا کس نے کی اور ان کا مقصد کیا ہے، ان کا پرپز نہیں سمجھتی. پھر فرمایا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور بہرے کان اور پردے پڑے دلوں کو کھول نہ دے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے ذریعے لوگوں کو سننے والا بنایا اور آپ کے ذریعے لوگوں کے دلوں کے پردے کھول دیے، کیونکہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل میں دل اندھے ہوتے ہیں. تو وہ دل اندھے ہوتے ہیں تو پھر نہ کان سنتے اور نہ آنکھیں دیکھتی ہیں. تو آپ نے دلوں کو جگایا، آپ دلوں کو جگانے والے تھے. آپ نے دلوں کے اندر خدا کی محبت اور خدا کا خوف پیدا کیا. وہ سارے دل سوئے ہوئے ہیں جن کے اندر خدا کی محبت اور خوف نہیں، اور جو آخرت کے قائم ہونے سے نہیں ڈرتے. وہ شخص سویا رہ ہی نہیں سکتا جس کو اپنے مستقبل اور اپنے انجام کی فکر ہو. اور بعض روایتوں میں آپ کی کچھ اور صفات بھی، یہاں تک تو بخاری کی روایت تھی، کچھ اور روایات میں بھی آتا ہے اسددہ بکل جمیل، ہر عمدہ خصلت سے آپ کی درستگی کرتا رہوں گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی بھی ایسی چیز دیکھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا تو فوراً اس کی درستگی فرما دی. کیسے؟ جیسے ایک دفعہ آپ کی مجلس میں ابن ام مکتوم آئے تو آپ نے تھوڑی ان کی طرف توجہ نہیں دی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر دی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. تیوری چڑھائی اور منہ بسورا کہ ان کے پاس ایک اندھا آ گیا اور آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ تزکیہ حاصل کرے. تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی اچھے اخلاق دیے تھے
لیکن مسلسل آپ کے ان اخلاق کی اور آپ کے کردار کی مزید اصلاح ہوتی رہی، حتیٰ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلند ترین اخلاق کے مرتبے پر فائز کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور پھر آپ کو بھیجا بھی اس لیے گیا کہ آپ اچھے اخلاق کی تکمیل کریں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کروں، یعنی سب کے لیے اس کو عام کروں، اور یہ بھی وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پاس خود اچھا اخلاق ہو۔ اگر آپ خود اچھے اخلاق کے مالک نہیں تو آپ دوسروں کو اچھا اخلاق سکھا نہیں سکتے۔ پھر مزید فرمایا وَأَهَبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ كَرِيمٍ، اور ہر اچھی خصلت آپ کو عطا کرتا رہوں گا، یعنی کہیں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا۔ وَأَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ وَشِعَارَهُ، میں اطمینان کو آپ کا لباس اور شعار اور بدن سے چمٹے ہوئے کپڑوں کی طرح بنا دوں گا۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، سکینت اور وقار، مشکل ترین حالات میں انسان پرسکون رہے۔ اب دیکھیے کہ ہم کتنی جلدی چھوٹی سی بات پر پینک ہو جاتے ہیں، اور کتنی جلدی ہم اپنا ٹیمپر لوز کر لیتے ہیں، کتنی جلدی ہم اچھے بھلے بیٹھے بیٹھے مضطرب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے سکینت کی، کہ آپ کے چلنے میں سکینت اور وقار ہوتا تھا، آپ کے بولنے میں سکینت ہوتی تھی، اور یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جس شخص کے اندر یہ ہو اس کے آس پاس کے لوگوں کے اندر بھی ایک خاص قسم کی سکینت اور وقار ہوتا ہے، کیونکہ جیسے آپ ہوتے ہیں ویسا ہی ماحول آپ کے ارد گرد ہو جاتا ہے، اور وہ ماحول بنانے میں آپ کا رویہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن گھروں کے اندر والدین کے اندر باہم ہم آہنگی ہوتی ہے اور ان کے اندر ایک باہمی ایک مروت اور اخلاق اور ایک سکینت ہوتی ہے، وہ پورے گھر کا ایک ماحول جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک سکون پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر والدین کے اندر وہ کیفیت نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے اندر بھی وہ چیز منتقل ہو جاتی، اور بلکہ وہ چیز بچوں کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنتی۔ تو بحیثیت پیرنٹس کے، بحیثیت گھر کے افراد کے، ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو بھی سیکھنا ہے کہ بڑی سے بڑی بات ہو جائے ٹھہراؤ کا ثبوت دیں، سکون سے بات کو سنیں، دوسرے کی بات پر بھی توجہ کریں، اس کی بات کی تعویل کریں کہ اس نے کوئی بات کیوں کہی ہے، اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے۔ تو یہ صفت جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ وَالتَّقْوَى ضَمِيرَهُ، اور پرہیزگاری کو آپ کا ضمیر بنا دو، یعنی تقویٰ دل کے اندر ہے، یعنی اللہ کا ڈر انسان کو ہر چیز کی حقیقت سجھاتا ہے۔ وَالْحِكْمَةَ مَعْقُولَهُ، حکمت کو آپ کی سوچی سمجھی بات بتا دو، اور آپ صرف خود صاحب حکمت نہ تھے بلکہ حکمت کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالصِّدْقَ وَالْوَفَاءَ طَبِيعَتَهُ، سچائی اور وفاداری کو آپ کی طبیعت بنا دوں گا۔ سچائی بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ایک رویہ ہوتا ہے، ایک طبیعت کا حصہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہر بات میں کچھ غلط بیانی کرتے ہیں، اور بعض لوگ سچے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کی سچائی تو آپ کے دشمن بھی مانتے تھے، صادق اور امین، کہ ہر معاملے میں آپ کھرے تھے اور بالکل صاف بات کرتے تھے۔ والعفو والمعروف خلقہ، معافی اور نیکی کو آپ کی عادت بنا دوں گا۔ والعدل سیرتہ والحق شریعتہ والہدى امامہ والاسلام ملتہ، انصاف کو آپ کی سیرت، حق کو آپ کی شریعت، ہدایت کو آپ کا امام یعنی رہنمائی کرنے والا، اور دین اسلام کو آپ کی ملت کا درجہ دوں گا۔ احمد اسمہ، آپ کا نام احمد، اہدی بہ بعد الدلالہ، آپ ہی کے ذریعے تو میں لوگوں کو گمراہی کے بعد سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ وَأُعَلِّمُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ، اور آپ ہی کے ذریعے جہالت کے بعد لوگوں کو علم عطا کروں گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کو جو علم دیا گیا اسی سے دنیا میں اندھیرے دور ہوئے، یعنی کہ جہالت کے اندھیرے۔ وَأَرْفَعُ بِهِ الْخُمَالَةِ، آپ ہی کے ذریعے میں اپنی مخلوق کو پستی سے نکال کر بام عروج تک پہنچاؤں گا۔ وَأُسَمَّى بِهِ بَعْدَ النَّكَرَةِ، آپ کی بدولت اپنی مخلوق کو جاہل ہونے کے بعد بلندی عطا کروں گا۔ تو بہرحال وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اور میں آپ کی امت کو بہترین امت قرار دوں گا جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ظہور میں لائے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب
کس لیے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کی امت ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم بھی یہ اخلاق اپنائیں، ایسی سیرت و کردار اپنائیں اور وہی کام کریں جو کام آپ نے کیا تھا، تاکہ جس طرح آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پہنچی، اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کے مشن میں، آپ کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیلنٹ، وقت، صلاحیت عطا کی ہے اس میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔